کلثوم رانا مائنس نیوز کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ جو پاکستان تحریک انصاف کا کہہ لیجئے احتجاج تھا، اس کے بعد بہت ساری کیاسرائیاں کی گئیں۔ ایک تو سب سے پہلے میں یہ ضرور بات کروں گی آج کے ولاگ میں کہ جو گولیاں چلائی گئی ہیں وہ بالکل نہیں چلانی چاہیے تھی، طاقت کا استعمال نہیں ہونا چاہیے تھا۔ مظاہرین کو منتشر کرنے کے بہت سارے ایسے پروٹوکولز ہیں، دنیا بھر کی پولیس نے اپنے کہہ لیجئے کہ فورسز کو یا پولیس کو ان کو ٹرین کیا ہے، ان کو تربیت دی ہے کہ کس طرح اگر شہری جو ہیں اسی ملک کے باشندے احتجاج کر رہے ہیں تو آپ نے کس طرح سے ان کو ڈسپرس کرنا ہے، کس طرح سے ان کو منتشر کرنا ہے۔ ایک تو سب سے پہلے میں اس کی ضرور مذمت کروں گی۔ دوسرا یہ کہ جو صحافی صحافت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ویسے تو ہمیں پتہ ہی ہے میڈیا ہاؤسز اب بھی بیچارے مجبور ہو گئے ہیں، صحافی بھی مجبور ہو گئے ہیں، اور اسی وجہ سے شاید ڈیجیٹل میڈیا کی طرف لوگوں کا رجحان بھی چلا گیا ہے، اور ڈیجیٹل میڈیا نے ایک کہہ لیجئے کہ بڑی طاقت کے طور پر اپنے آپ کو منوا لیا ہے۔ اس کی ریزن یہی ہے کہ یہ جو سینسرشپ ہے، نہ صرف یہ کہ سیلف سینسرشپ بلکہ جو آئے دن ہمیں ایڈیٹوریل کنٹرول کی صورت میں چیزیں ملتی ہیں، تو ہم نے دیکھا کہ مطیع اللہ جان اور صحافی جو لاہور سے ہم نیوز کے شاکر روان ہیں ان کو بھی اٹھا لیا گیا۔ شاکر روان تو ابھی تک لاپتہ ہیں، ان کی کوئی ایف آئی آر بھی سامنے نہیں آئی ہے، اور انفارچونیٹلی مطیع اللہ پر جو آئس اور منشیات کی جو ایف آئی آر لگائی گئی ہے جس میں کیپٹل پنشمنٹ ہو سکتی ہے، تو آپ یہ دیکھیں یہ کس طرف ہم لے کے جا رہے ہیں چیزوں کو۔ اگر آزادی اظہار ہے یا پھر وہ انہوں نے کیا کیا، اس نے اپنی صحافتی ذمہ داریاں پوری کی ہیں۔ اگر اس کی خبر غلط ہے، آپ کو کوئی اور کہہ لیجیے خبر کے حوالے سے کوئی پرابلم ہے، تو آپ جو کورٹ آف لا جو طریقہ کار ہے اس حوالے سے اس کو ڈیل کریں۔ لیکن یہ بہت عجیب سی بات ہے کہ کبھی تو سیاست دانوں پر منشیات ڈال دی جاتی ہے، اب صحافیوں پر ڈالنی شروع کر دی گئی اور ایف آئی آرز ہو رہی ہیں، تو یہ بالکل بھی صحافتی پوری جو کمیونٹی ہے وہ اس کی مذمت کرتی ہے۔ ہم کسی صورت اس چیز کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ اور تیسرا میں بات ضرور کرنا چاہوں گی، کیونکہ اس سے پہلے بھی جب احتجاج ہوا تھا تو علی امین گنڈا پور جو ہے وہ غائب ہو گئے تھے یا غائب کر دیے گئے تھے۔ وہ 12 ضلع جو انہوں نے کہے تھے جو آج تک ہم پورے نہیں کر پائے گنتی میں بھی، تو انہوں نے وہ کے پی اسمبلی سے برآمد ہوئے تھے اور انہوں نے کہا تھا جی میں تو 12 ضلع بڑی مشکل سے پار کر کے آیا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ مظاہرین کے ساتھ گولی تک چلائی گئی ہے، جو سلوک کیا گیا ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ یہاں ڈی چوک سے اتنی حساس جگہ پہ بیٹھے ہوئے قافلے میں سے جو مین لوگ تھے، جو لیڈ کر رہے تھے، جو تقریریں کر رہے تھے، جو لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ ہم نے تو عمران خان کو رہا کرائے بغیر جانا نہیں ہے کہیں بھی، ہم یہی رکیں گے، تو کہاں اچانک سے غائب ہو گئے۔ جو طریقہ واردات گورنمنٹ نے اپنایا وہ بھی بالکل صحیح نہیں تھا۔ لائٹیں بجھا دی گئیں، میڈیا کے جو قریب آفیسز تھے وہ خالی کرا لیے گئے کہ نہیں جی آپ یہاں سے چلے جائیے، یہاں پہ کوئی گرینڈ آپریشن ہونے جا رہا ہے، اور کچھ بتایا بھی نہیں جا رہا تھا۔ ہمارا خود جو ٹی وی چینل جس میں میں کام کرتی ہوں وہ بھی قریبی تھا بلو ایریا میں، لیکن کیا ہم نے سنی آوازیں، فائرنگ کی آوازیں سنی، جس بری بے دردی سے لوگوں کے ساتھ تشدد کیا گیا اور پھر ٹیئر گیس پھینکی گئی۔ ارے بھائی یہ پاکستانی تھے، وہ سیاسی حق اپنا استعمال کرنے آئے تھے، فریڈم آف اسمبلی، اجماع کا، اکٹھے ہونے کا حق تو ہمارا کانسٹیٹیوشن دیتا ہے، تو ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ اور پھر کیا ہوا جی، پالی کلینک کا جب ہم نے رخ کیا تو وہاں پر بھی زخمی تھے، وہاں پر بھی ڈیڈ باڈی تھی، پھر پیمز گئے ہیں تو وہاں پر بھی یہی صورتحال تھی۔ ڈاکٹرز بیچارے مجبور تھے کہ ہمیں بات کرنے سے منع کیا گیا ہے، ہم کسی کا نام بھی نہیں لے سکتے، ہم بتا نہیں سکتے ہمیں کس نے منع کیا کیوں۔ جو ترجمان ہیں ان کو ہم کالز کر رہے تھے تو وہ اٹھا نہیں رہے تھے، اور پھر جو لسٹ ہمارے سامنے آئی اور پھر کہہ دیا گیا، ڈینائل آ گیا گورنمنٹ کی طرف سے کہ جی نہ کسی بھی ہسپتال میں کچھ بھی ایسا نہیں ہے، کوئی زخمی نہیں لایا گیا، کچھ نہیں ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں چیزیں اس طرح نہیں چلتی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ کو طاقت کا استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا، اور پھر میں اسی پوائنٹ کی طرف آ جاتی ہوں کہ جو لوگ مین 2 لوگ بیٹھے ہوئے تھے جو تقریریں کر رہے تھے، علی امین گنڈا پور اور بشرا بی بی جو عمران خان کی اہلیہ ہیں، انہوں نے اتنی تقریریں کی، لوگوں کو اتنے جذبات کہہ لیجیے نا پیک پہ لے جانا کہ آپ لوگوں نے جانا نہیں ہے مجھے چھوڑ کر جب تک عمران خان کی رہائی نہیں ہو جاتی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس طرح احتجاج لے کر آنے سے نہ تو کسی کے مقدمات ختم ہوتے ہیں، نہ کسی کی رہائی ہوتی ہے۔ یہ تو عام پاکستانیوں کو بالکل اس حوالے سے کلیئر ہونا چاہیے۔ جو بھی آپ نیگوسیشنز کرنا چاہتے تھے، آپ نے پریشر ٹیکٹکس کرنا تھا، کچھ بھی کرنا تھا، جو کہ عجیب سی بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کو لے کر آئے اور خود پھر آپ جب وہاں سے برآمد ہوئے ہیں جی مانسہرہ سے علی امین گنڈا پور، تو سب سے بڑا سوال یہ تھا 11 بجے سے نوٹیفیکیشنز چلا دیے گئے تھے جی پریس کانفرنس ہو رہی ہے، بشرا بی بی اور علی امین گنڈا پور پریس کانفرنس کریں گے۔ اتنے گھنٹوں کے انتظار کے بعد اگر 3 بجے بھی پریس ٹاک ہوئی ہے تو اس میں بھی ہمیں علی امین گنڈا پور ہی نظر آئے ہیں، بشرا بی بی نظر نہیں آئی ہیں۔ اور پھر انفارچونیٹلی بشرا بی بی کے حوالے سے کس قسم کی وہ جو ٹرولنگ ہے یا میمز ہیں وہ بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے خواتین چاہے وہ صحافت میں ہیں یا سیاست میں ہیں یا ورکنگ ویمن ہیں، وہ تو ہمارے معاشرے کی ایک عجیب سی مینٹالٹی ہے۔ لیکن میں یہ ضرور کہوں گی کہ جو
ہماری قریب ترین ذرائع سے بات ہوئی ہے بشریٰ بی بی کے، بشریٰ بی بی نہ تو خود سے فرار ہوئی ہیں، نہ تو وہ بھاگی ہیں، بلکہ ان کو فورسفلی لے جایا گیا ہے، یہاں سے اٹھایا گیا ہے اور وہاں کے پی میں جا کے، تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ پہلے گرفتاری کی خبریں چلتی ہیں، میڈیا پہلی بات ہے میڈیا تو پروٹیسٹ کو کور ہی نہیں کر رہا ہے، اور کیا ہوا جی، سب سے پہلے کہہ دیا جی بشریٰ بی بی گرفتار ہوگی، علی امین گنڈا پور گرفتار ہوگی، اور یہ وہی واردات ہے جو اس سے پہلے والے پروٹیسٹ میں ڈالی گئی تھی علی امین گنڈا پور کے ساتھ. اور پھر میڈیا کی شاید پتہ نہیں تردید آئی ہے یا نہیں آئی، ہم ریبٹل دینا بھی بھول جاتے ہیں کہ ہم نے فیک خبر دی ہے، ہم معذرت کرتے ہیں آپ سے. پہلے گرفتاری کی خبر چلائی گئی، پھر کیا کہا گیا جی وہ فرار ہو گئے ہیں، پھر کیا کیا گیا جی کسی نے بہت ساری فوٹیجز جو ہیں G8 کی وہ دینے کی کوشش کر دی گئی. تو اس سارے معاملے میں جو ہماری بات ہوئی ہے، میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، بہت ہی میرے ریلائبل سورسز ہیں، انہوں نے یہ بتایا ہے جبری طور پر بشریٰ بی بی کو یہاں سے غائب کیا گیا ہے اور ابھی تک وہ سامنے نہیں آئی ہیں. تو آپ یہ صورتحال دیکھ لیجئے کہ ظاہرہ زبردستی ان کو کون یہاں سے لے جا سکتا ہے، کیونکہ ایک وہی تھیں جو مینیج نہیں ہو پا رہی تھی. پہلے بھی افواہیں اڑائی گئی جی بشریٰ بی بی تو پریس کانفرنس کر دیں گی، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ تو عمران خان کا ساتھ چھوڑ دیں گی. جب وہ نہیں ہو پایا تو پھر جی بشریٰ بی بی نے خلا لے لی، ان کی تو طلاق ہو گئی ہے. جب وہ بھی کچھ نہیں نکلا پھر جی انہوں نے تو شادی ہی غلط طریقے سے کی ہے، جو اسلام بھی اجازت دے رہا ہوتا ہے کہ عورت کی گواہی قبول کرنی، اس کے باوجود وہ سزا اور وہ سارا پروسیس بھی ہم نے دیکھا. انفارچونیٹلی عورتوں کے لیے سپیس پہلے ہی بہت کم ہے. اگر کوئی بھی عورت کچھ حالات سے مجبور ہو کر باہر نکلنے کی کوشش بھی کرتی ہے تو کہیں تو گھریلو عورت کا تانا ہے، کہیں وہ ساری چیزیں جو متس ہم اتنے سال سے دیکھتے آ رہے ہیں ان کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. اگر کوئی عورت مجبور ہو کر گھر سے نکلے گی بھی تو آپ دیکھیں گے اس کے ساتھ اس قسم کا سلوک کیا جائے گا. اور اگر بشریٰ بی بی مینیج نہیں ہو رہی تھی تو آپ ایک طریقہ واردات یہ دیکھیں کہ ان کو جی جس طرح سے بھی لپیٹ کے جس طرح بھی بھیجا گیا، ان کو جو فوٹیج بھی آئی ہے اس میں کہیں تو ہمیں موٹر بائک والے لوگ بھی نظر آ رہے ہیں، وہ ویگوز بھی نظر آ رہی ہیں، یا تو وہ پروٹوکول ہوگا علی امین گنڈا پور کا. تو کیا علی امین گنڈا پور کی جو باغیں ہیں، جو ڈورے ہیں، وہ کسی اور کے پاس ہیں؟ وہ کیا کر رہے ہیں؟ ان کو بھی وضاحت دینی ہوگی اور بہت جلد دینی ہوگی، کیونکہ اب کے پی کے معصوم عوام کو یا دیگر عام پاکستانیوں کو، کیونکہ اس مظاہرے میں صرف کے پی سے لوگ نہیں تھے، مختلف جگہوں سے لوگ آئے ہوئے تھے، ایون بہت سارے لوگ ایسے تھے جو دیگر ممالک سے آئے ہوئے تھے. اور آپ نے لیڈرشپ اور دوسرے لوگ جو نعرے لگا رہے تھے، جو کہ آپ دیکھ لیجئے سلمان اکرم راجہ ہمیں کہیں نظر نہیں آئے، پھر ہمیں اسد کیسر کہیں نظر نہیں آئے، شیخ وقاص بھی نہیں تھے، جو قافلے پنجاب کے دیگر شہروں سے چلے ہوئے تھے وہ بھی نہیں پہنچ پائے. لیکن اگر کسی بھی سیاسی مسئلے کا حل اس طرح سے گولی سے نکالنے کی کوشش کی جائے گی جو پاکستان کے لیے بالکل بھی اچھا نہیں ہے. ماضی میں قطر سے لے کر کتنے ایسے ہم نے واقعات دیکھے ہیں کہ ہم نے جب لوگوں کی رائے کو تسلیم نہیں کیا تو نتیجہ اچھا نہیں نکلا. اور اگر ابھی بشریٰ بی بی مینیج نہیں ہو رہی تھی اور ان کو فورسفلی کے پی میں چھوڑ دیا گیا تو ہم تو ابھی مطالبہ کریں گے بشریٰ بی بی سے بھی کہ آپ نے بڑی تقریریں کی تھی، آپ آئیں اور آپ جواب دیں. آپ کو ایٹ لیسٹ بولنا چاہیے، آپ کوئی ٹویٹ کر دیں، آپ کسی کے ذریعے کوئی پیغام دے دیں، آپ بتائیں تو صحیح نا کہ اصل میں ہوا کیا ہے. لیکن اگر آپ لوگوں کو اس بات پہ چھوڑ دیں گے کہ وہ اپنے جو بیچارے گمشدہ بچے ہیں ان کو ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، ان پہ 780 ایئرز کی FIRs کروا دی گئی ہیں، وہ مقدمات بھگتیں گے اور آپ لوگ تقریر کر کے فیم لے کے چلے گئے ہیں، تو یہ بالکل بھی قابل قبول نہیں ہے اور پاکستان کی سیاست میں یہ نہیں چلے گا. ہمیں تشدد کو مائنس کرنا ہوگا، ہمیں ایک دوسرے کی رائے کا احترام کرنا ہوگا، ہمیں بولنے دینا ہوگا، اوپینینز کو پلس کرنا ہوگا. ہم نے رائے کو مائنس کرنا شروع کر دیا ہے اور اس وجہ سے شاید پاکستان کے بہت سارے جو مسائل ہیں نا وہ الجھتے جا رہے ہیں. اور اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنی منشا کے ساتھ ہم کسی بھی سیاستدان کو مائنس کر دیں گے، کسی پارٹی کو مائنس کر دیں گے، پابندی لگوا دیں گے، کسی اور صوبے سے انیشیٹ کریں گے، پھر وفاقی سطح پر بھی یہ مسئلہ لے آئیں گے اور پاکستان تحریک انصاف کو دہشت گرد جماعت کہہ دیں گے یا اس طرح سے اس کے پر بین لگا دیں، تو یہ کوئی سلوشن نہیں ہے. اگر عمران خان یا کہہ لیجئے کہ اس کی فالوئنگ جو ہے وہ مینیج نہیں ہو رہی ہے تو اس کا یہ طریقہ کار جو ابھی چنا گیا ہے وہ انتہائی قابل مذمت ہے. لیکن ہم بشریٰ بی بی سے ضرور کہیں گے، جو میری سورسز سے بات ہوئی تھی کہ ان کو جبری طور پر وہاں لے جایا گیا ہے، وہ ضرور ایک وضاحت دے تاکہ جو حقائق ہیں وہ ہمارے سامنے آئے. فردر بھی ہم آپ کو اپڈیٹس دیتے رہیں گے، ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا مائنس نیوز کے ساتھ.